بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میری جو ویڈیو ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس ویکنسیاں آئیں میں آپ کو فوری طور پر بتاؤں، تاکہ آپ فوری طور پر میرے پاس آئیں، بغیر دیر کیے آئیں، اور تاکہ آپ اس نوکری کو، اس ویکنسی کو، اس اسامی کو آرام سے حاصل کر سکیں اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال سکیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے شادی ہالوں میں میرے پاس سول سیکورٹی گارڈز کے لیے ویکنسیاں آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موسم سرما ہے، سرد موسم ہے، شادی ہالوں کا سیزن عروج پر جا رہا ہے، اور شادی ہالوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ شادی ہالوں پہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کی عمر کم از کم 27 سال سے لے کر اور 35-40 سال تک ہو، صحت مند ہو، اونچا قد ہو۔ اس میں آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، 3 ٹائم صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت ملے گا، اسی جگہ رہائش بھی ملے گی، اور آپ کو ٹپ بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹپ کس طرح ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جن کے شادی ہالوں میں آپ کو پتہ ہے سیزن ہے، اور بہت سی شادیاں ہو رہی ہیں، بہت سے فنکشن ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد اس حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور یہاں پہ جو ہے جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ فیملیاں آپ کو، گارڈوں کو خصوصاً ٹپ بھی دیتی ہیں، اور اسی طرح جب شادی ہالوں کی پارکنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ گاڑی ٹھیک کر کے لگواتے ہیں اور نکالتے ہیں اور پارکنگ کرواتے ہیں، تو اس پہ بھی جو گاڑی کے مالک ہوتے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ آپ کو ٹپ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ خرچہ پانی بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا اضافی بونس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تنخواہ کے ساتھ، تنخواہ تو آپ کو ملتی ہے، 3 ٹائم کا کھانا شادی ہال کی طرف سے ملتا ہے، رہائش آپ کو مفت ملتی ہے، اور یہ جو ٹپ ہے، خرچہ پانی، یہ علیحدہ ملتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شادی ہالوں میں میرے پاس آج کی ڈیمانڈ آئی ہے، بہت سے سیکورٹی گارڈ چاہیے جن کی عمر 26-27 سال سے لے کر 40-42 سال ہو، لیکن ان کی یہ شرط ہے کہ پنجابی ہو جائے، کشمیری ہو جائے، قداور ہو، صحت مند ہو، اور چھٹی نہ کرنے کا جو ہے وہ اس میں ہے کہ جی آئے روز بندے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی کبھی کسی کا کوئی فوتگی ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا، کبھی جی میں نے ادھر جانا ہے، تو اس طرح کی جو چھٹیاں کرنے والے، زیادہ چھٹیاں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے بالکل وہ سیکورٹی گارڈز شادی ہالوں میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا، سگریٹ نسوار کا نشہ نہ کرتا ہو، یہ صرف اور صرف پنجابی، کشمیریوں، منصیرہ سیٹ کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں پہ صرف انہوں نے مانگی ہیں جی کہ شادی ہالوں میں صرف پنجابی، کشمیری اور منصیرہ سیٹ اپنا آباد والے جو ہیں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے یونیفارم میں ڈیوٹی ہوگی، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، 3 ٹائم کھانا پینا رہائش مفت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس مہنگائی کے دور میں آپ صبح ایک اپنے پاس سے، اپنی جیب سے ایک چائے کی پیالی پی لیں اور ایک نان کھا لیں تو 100-150 روپیہ لگ جاتا ہے، لہٰذا جہاں آپ کو 3 ٹائم کا کھانا پینا ملتا ہے، سمجھ لیں کہ 10-12 ہزار روپے کا وہ 3 ٹائم کا کھانا آپ کو مفت اگر کمپنی کی طرف سے دیا جاتا ہے جہاں آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو یہ آپ غنیمت سمجھیں، اور یہ آپ کو ایک اچھی سہولت ہے، اور کیونکہ جہاں پہ آپ کو ایک تنخواہ کی بچت ہو اور ایسی جگہ پہ ڈیوٹی ہو کہ آپ کو ٹپ بھی مل سکتی ہے، آپ کو خرچہ پانی بھی مل سکتا ہے، تو وہاں میرا خیال میں جتنی آپ کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ آپ کی ٹپ بن جاتی ہے۔ باقی کرنے والے آپ ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی، میں نے کام پہ لگانا ہے، اصل آئی ڈی کارڈ کے علاوہ کوئی بھی ڈیوٹی میں نہیں دے سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، میرے پاس صبح 10 بجے میرا آفس اوپن ہوتا ہے، 10 بجے میرا موبائل آفس اوپن ہوتا ہے، 3 بجے میں کلوز کر دیتا ہوں آفس، 3 بجے میں کسی کو نہ ملتا ہوں، نہ میں ملازمت دے سکتا ہوں۔ اس دوران آپ آ سکتے ہیں تو بسم اللہ، اگر آپ ان شرائط پر، ان قواعد پر پورا اترتے ہیں تو میرے پاس آئیں،
میں آپ کو انشاءاللہ فوری طور پر لگاؤں گا۔ اب کئی بندے ہوتے ہیں جو آج میں ویکینسی بتا رہا ہوں، وہ ہفتے بعد فون کرتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ویکینسی بتائی تھی، پتہ نہیں کہاں آپ سوئے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا آپ دیکھ کر آپ کہتے ہیں چلیں بعد میں جب موڈ ہوگا، دل ہوگا تو ہم آپ کو لگا دیں گے، کام نوکری پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی۔ میرے پاس آج ویکینسی جو ہے، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں نہ ہو، کیونکہ یہ فوری طور پر ڈیمانڈ ہوتی ہے، فوری طور پر تنیاتیاں کی جاتی ہیں، فوری طور پر ہم ملازمتیں دیتے ہیں، 10 منٹ میں ملازمت دے دیتے ہیں، لیکن ڈیوٹی سے بھاگنے والے کو بالکل تنخواہ نہیں ملتی، اچانک ڈیوٹی چھوڑ کر جانے والے کو بالکل تنخواہ نہیں ملتی۔ قواعد و ضوابط لازمی ہوتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں بس ڈیوٹی ختم کی اور میں نوکری چھوڑ کے جا سکتا ہوں، بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ آپ کا سیکورٹی کمپنی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو یہاں سے سارا کچھ جو ہے تفصیل بتا کے بھیجتے ہیں۔ اب کوئی بھائی میرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ مجھے فون کریں گے کہ جی ہاں جی کس طرح کی نوکری ہے، جی یہ گارڈ کیا ہوگا، جی اس طرح ہوگا۔ میرے پاس یقین مانیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ساری تفصیل موبائل پہ دوں۔ میں واٹس ایپ اٹینڈ نہیں کرتا، واٹس ایپ پہ میں آپ کو صرف میسج کر سکتا ہوں۔ میں وائس میسج مجھے مت کیا کریں، یا مجھے ایس ایم ایس مت کیا کریں۔ ہاں اگر آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے تو مجھ سے آپ ایڈریس مانگ سکتے ہیں، باقی جو بھی کال کرنی ہے آپ میرے زوم کے نمبر پہ دفتری اوقات میں صبح 10 سے دن 3 بجے تک کے درمیان آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کال کریں۔ میں واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، واٹس ایپ کا ایس ایم ایس کا جواب میں نہیں دیتا۔ ہاں اگر آپ نے میرے سے ایڈریس مانگنا ہے تو میں آپ کو وہ واٹس ایپ پہ اپنا کارڈ سینڈ کر سکتا ہوں۔ ایس ایم ایس کا کال کا آپ جو کال نہیں کر سکتے، ایس ایم ایس پہ مجھ سے ایڈریس مانگتے ہیں، وہ میں دے سکتا ہوں۔ باقی اس کے علاوہ کال سننے کے علاوہ میں آپ سے کوئی بات جو ہے واٹس ایپ کال، وائس میسج، چیٹنگ، یہ سینڈنگ، یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، کیونکہ میرے پاس روزانہ 600-700 کال ہوتی ہے، اور میں مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ میں اسے کہتا ہوں کہ آ جاؤ، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں آ گیا۔ تو یقین مانیں میرے پاس پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں۔ جو چسکے والے لوگ ہوتے ہیں، بس جی ابھی سو کے اٹھے نہیں ہوتے اور بستر سے منہ نکال کر مجھے فون کرتے ہیں، ہاں جی آج کیڑی نوکری ہے۔ تو بھائی میرے ایسے بندوں کو سست جو روی کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کو میں نوکری بالکل نہیں دیتا۔ ان کے لیے جو ہے پنڈی اسلام آباد میں بہت سے روزگار آفس ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا سکتے ہیں، میرے پاس نہیں آئیں۔ میرے پاس وہی بندہ ہے جس کے پیٹ میں بھوک ہے، جس کے گھر میں مسائل ہے، جس کے گھر میں فاقہ کشی ہے، کیونکہ نوکری وہی کرنے کے لیے فوری طور پر پہنچتا ہے جو مسائل میں گرا ہوتا ہے۔ شوقیہ بندے کو میں ڈیوٹی نہیں دیتا، اور اچانک چھوڑ کے جانے والے سے ہم بالکل قانون کے مطابق، شرائط قواعد و ضوابط کے مطابق ہم ان سے سلوک کرتے ہیں۔ میرے پاس روز 100 بندہ آ جائے، میں انشاءاللہ 100 بندوں کو ڈیوٹی دے سکتا ہوں۔ میرے پاس نوکریوں کی بھرمار ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس کوک کی بھی نوکریاں ہیں، سیکورٹی گارڈ کی بھی نوکریاں ہیں، چوکیداروں کی بھی نوکریاں ہیں، سول گارڈوں کی بھی نوکریاں ہیں، ریٹائر فوجیوں کے لیے بھی نوکریاں ہیں، سپروائزر کے لیے بھی نوکریاں ہیں، سپروائزر کی نوکریاں ہیں، خواتین کے لیے نوکریاں ہیں، لڑکیوں کے لیے نوکریاں ہیں، گھروں میں نوکریاں ہیں، پیشنٹ کیئر کی نوکریاں ہیں، کچن ہیلپر کی نوکریاں، ہیلپرس کی نوکریاں، کمپیوٹر آپریٹر کی نوکریاں، لوڈر کی نوکریاں، لیبر کی نوکریاں، کیشیئر کی نوکریاں، ہر طرح کی میرے پاس نوکریاں، لیکن میں اسی بندے کو ڈیوٹی دیتا ہوں جو اس ڈیوٹی کے قابل ہے۔ اب جو بندہ مجھے پتہ ہے ایک ڈیوٹی نہیں کر سکتا اور ہے ڈرائیور ہے، وہ کہتا ہے جی اچھا جی گارڈ کی کیا تنخواہ ہے، ڈرائیوری کے لیے فون کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ کوک کی کتنی تنخواہ ہے، ڈرائیوری کرنے کے لیے فون مجھے کرتا ہے کہ ڈرائیوری، اور بعد میں کہتا ہے جی ہیلپر کی کیا تنخواہ ہے۔ بھائی میرے اس طرح فون مت کیا کریں، مجھے ایسے فونوں کی کوئی ضرورت نہیں سننے کی، نہ ہی میں کسی کو ایسی جو ہے جواب دیتا ہوں جس مقصد کے لیے، جس میں آپ جو اگر آپ کسی کے میں ماہر ہیں، آپ کاریگر ہیں، وہ چیز بتائیں، اس چیز کی مجھ سے ڈیوٹی لیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں سیدھا موٹر وے کا عادی ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ چلنے والا بندہ ہوں، میں خود جرنلسٹ ہوں، اصولوں کا پابند ہوں، بڑا سخت میں اصول رکھتا ہوں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، لیکن میرا کام ہوتا ہے کہ میرے پاس بندہ آئے اور 10 منٹ میں نوکری لے کر اپنے کام شروع کر دے۔ باقی میں یہاں پہ باقاعدہ بندوں کا ریکارڈ رکھتا ہوں، میرے پاس ہر طرح کی نوکریاں ہوتی ہیں۔ میرے پاس جس بندے کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ کی شناختی کارڈ کی کاپی ہے، میں اس کو نوکری نہیں دیتا۔ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی
والوں کو میں نوکری نہیں دیتا، بے فارم والوں کو نوکری نہیں دیتا، صرف اور صرف اصل ID کارڈ والوں کو نوکری دیتا ہوں، کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے آپ کو اگر نوکری کرنی پڑتی ہے تو ڈسپلن کے تحت اور پابندی کے ساتھ اور قانون و قواعد و ضوابط کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے میں آپ کو لگا دوں گا اور آپ جب منہ اٹھا کے جب جائیں گھر چلے جائیں، تو یہ چیز آپ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، جب ڈیوٹی پہ میں انہیں بھیجتا ہوں اور وہاں پہ دو ڈھائی گھنٹے گھر والوں سے یا اپنی بیگمات سے اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے باتیں فون پر کرتے رہتے ہیں۔ دوران ڈیوٹی آپ فون نہیں سن سکتے، اگر سننا بھی ہوتا ہے تو ایک آدھ منٹ کے لیے آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں بھی صرف بیٹھ کے کوئی تنخواہ دے سکتا ہے، بیٹھ کے 3 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا اور بیٹھ کے ہمیں جو ہے چھٹی مل جائے گی، تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ میں ایسے یا میرا ادارہ ایسے کسی بھی مرد خواتین کو میں ایسی جاب نہیں دیتا۔ میں ٹو دا پوائنٹ بندہ سیدھا سادہ بندہ ہوں، ہر فن مولا ہوں۔ میں خود 25 سال سے جرنلسٹ ہوں، میں ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید چلاکی کر لیں گے، جھوٹ مار لیں گے۔ میں جس طرح کی تفتیش کرتا ہوں، میں پھر چند سوال کرتا ہوں، اس سوالوں میں مجھے پتہ ہے کہ بندہ کتنا پاس ہو جائے گا تو یا رہ جائے گا۔ تو میرے پاس وہی بندہ ہے جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو اور جس کو کام کی غرض ہو، جس کو ملازمت چاہیے ہو۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کو 10 منٹ میں، اگر آپ کے پاس اصل ID کارڈ ہے تو میں آپ کو لگا دوں گا۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا۔ آپ مجھے کہیں شعیب بھائی یا ہمیں نہیں کام آتا، تو میں آپ کو فوری طور پر کام ایسے کام پہ لگاؤں گا جہاں پہ تنخواہ بھی ملے گی، 3 ٹائم کا کھانا بھی مفت ملے گا، رہائش بھی مفت ملے گی۔ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، آپ کو کوئی کام نہیں آتا، آپ نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی میں آپ کو لگاؤں گا، پھر بھی آپ کو 3 ٹائم کھانا پینا رہائش مفت ملے گی، وقت پہ تنخواہ ملے گی، اور تنخواہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر طرح سے 100% نہیں 200% میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر جہاں میں آپ کے ساتھ 200% تعاون کروں تو کم از کم 1% تعاون تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ تعاون کریں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں جی ہم نے 0% تعاون ہی نہیں کرنا اور منمانی کرنی ہے، تو پھر آپ میرے دفتر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسے کسی شخص کو جو ہے ملازمت دیتا ہوں۔ میں بڑا کھلا ڈلا بندہ ہوں، بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں۔ جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ مجھے ملتا ہے۔ جو میرے پاس بندہ آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ذریعے کسی جگہ نوکری لگوانی ہے تو میرا اللہ تعالیٰ کرم ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بندہ کوئی چیز نہیں، یا ہیلا انسان کرے وسیلہ خدا کی ذات بناتی ہے۔ تو میرے پاس آئیں انشاءاللہ، یہ شادی حالوں میں ڈیوٹیاں ہیں، یہ کل پرسوں تک ہے، میرے پاس لگ جائیں گی۔ تو پھر آپ کہیں گے جی شعیب بھائی ہمیں دیر سے پتہ لگا ہے، تو پھر اس میں آپ کی غلطی ہے۔ میں آپ کو بروقت بتاتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ویکنسیوں کے ساتھ۔ میرا دفتر جو ہے پھر میں آپ کو بتا دوں، المنان روزگار آفس راولپنڈی میں ہے، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن جو ہے اس کے ساتھ موتی محل چوک، موتی پلازا ہے، مری روڈ، دوسری منزل، 30 نمبر کمرہ، 0312 50 54 021 0312 50 54 021۔ ٹائم کی سخت پابندی کریں، 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک۔ السلام۔